अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, हमारे मुआशरे में घर बचाने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है। कोई कोई मर्द होते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है, वो औरत के लिए ना सही बच्चों के लिए मतलब कि सुधर जाते हैं और थोड़ी लचक दिखाते हैं और अपने अंदर थोड़ी तब्दीलियां लाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं जिनके अंदर गुरूर कूट कूट के भरा हुआ है, जो हर एक को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। ये तो यहाँ तो फिर एक कमज़ोर औरत है। तो इससे पहले कि जनाब अली जो ईमान साहिबा हैं, उनका घर ख़राब होता, क्योंकि बात जो है वो बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बात तलाक तक जा पहुंची है। और भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने अपने बर्थडे में भी अपने बेटे और बीवी को शामिल नहीं किया। और हालांकि ईमान ने कभी भी ये तासुर नहीं दिया कि वो नाराज़ हैं या ससुराल वालों के साथ उनके कोई मामलात ख़राब चल रहे हैं, या उनके शोहर जो दूसरी लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो बरहम हैं। लेकिन वो अपनी वालदा के घर मुसलसल बैठी रहीं, जिसके बाद लोगों को समझ आ गई कि वो अपनी तरफ से रिएक्ट कर रही हैं जो भी उनके हस्बैंड ने उनके साथ किया। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ जी। अब यहाँ पे रजब साहब का पलड़ा भारी है, क्योंकि ख़र्चा खुला देता है वो, उसकी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, गिफ्ट्स की वो बरसात करता है। और फिर आवाम भी जो है ऐसे बंदों को सपोर्ट करती है कि भाई औरत को तो यही सुनने को मिलता है, भाई तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें कमी क्या है हर चीज़ तो उसने तुम्हें घर में दे रखी है, सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तो फिर तुम क्यों अपने माँ के घर में बैठी रहती हो। तो एक अंदर की जो मतलब औरत के अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो हर कोई नहीं समझता कि ईमान के ऊपर क्या गुजर रही है, जो उसके क्या मसले मसाइल हैं, वो कम ही लोग समझते हैं। तो बहरहाल जी, बजाय इसके कि घर ख़राब हो, ईमान को चाहिए कि अगर वो वाकई ही में उसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहती है, और अगर उसको वो अपने शोहर को नहीं छोड़ना चाहती, तो दो कश्तियों की मुसाफिर बनने की बजाय वो एक ही कश्ती की मुसाफिर बने और एक फ़ैसला कर ले कि जिस तरह का भी माहौल है मेरे शोहर का घर का, या जिस तरह भी मेरे शोहर मुझे रखना चाहता है उसी तरह वो रह ले, फिर सब्र शुक्र करके। ये रोज़ रोज़ के तमाशे, मायके आना जाना, और फिर कभी सास रो रही हैं, कभी नंद कुछ कह रही है, कभी भट्ट साहब जो हैं वो बरहम हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, कभी भाई इसके भाई की इंसल्ट हो रही है। तो इससे बेहतर है कि ईमान साहिबा जो है एक बार ही सब्र का घूंट पी लें और चुप करके अपने ससुराल में बैठ जाएं। तो ये जो अ, चूहे बिल्ली का खेल है, छुपन छुपाई रोज़ाना का, ये ख़त्म कर दें। बहरहाल इस बार क्या हुआ है आप सबको पता है जी। जब वो यूके से आए थे तो ईमान को तो शायद कानो कान खबर भी नहीं हुई थी, और इनकी बहन और माँ ने ईमान से इस चीज़ का बदला लिया था कि ईमान घर में नहीं टिकती। ईमान जो है वो मुसलसल मायके में बैठी हुई है, तो बैठी रहे मायके में। अब उसका हस्बैंड भी आ रहा है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि वो आ रहा है, तो ईमान को पता ही नहीं चला। जिसके बाद सोशल मीडिया पे इस बात को इतना खींचा गया, इतना, और इस फैमिली ने खुद ही इस बात को एक्सपोज किया, खुद ही रिवील किया कि भाई ईमान तो आई नहीं है, ना बच्चा आया है मेरा, मैं प्रदेश से आया हूँ, वहाँ मैं रोता रहा बिलबिलाता रहा अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, लेकिन मैं जब आया हूँ तो ना मेरी बीवी घर में है ना मेरा बच्चा घर में है। तो इस तरह का तअस्सुर दिया गया। ठीक है, जो भट्ट साहब की फैमिली है ना, वो कभी भी ईमान की जो गलती होती है ना उसको छुपाते नहीं हैं, उसको दरगुजर नहीं करते। वो उसकी छोटी सी छोटी बात को हाईलाइट करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, और ईमान साहिबा जो हैं वो मतलब कि इतने अच्छे माहौल में भी खुश नहीं रह पाती। उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है जी। वो कोई मतलब दूसरे सियारे से आई हुई लड़की है, वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। हमेशा यही जो तासुर दिया गया है कि वो मुख्तलिफ है, सबसे मुख्तलिफ है, वो अनोखी लड़की है। तो अब जी, जब उस मुहतरमा ने देखा, ईमान जी ने, कि भाई मेरा तो कोई दाव नहीं चल रहा, बेटे को लेके माँ के घर बैठी हूँ, शोर का बर्थडे हो गया, तैयार होके बैठी रही, शोर नहीं आया, फिर कराची शोर चला गया, ठीक है, उधर वकीलों से मार भी पड़ गई, तब जाके बीबी को होश आया कि
مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا، یہ نہ ہو کہ مطلب کہ حالات خراب ہو جائیں اور میرے شوہر جو ہیں وہ اس وقت اتنے شدید غصے میں ہیں اور دوسروں کا غصہ کہیں میرے پہ نہ نکال دیں۔ تو پھر جا کے ایمان جی کو ہوش آیا، نہ صرف انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے شوہر کے حق میں آواز اٹھائی، بلکہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہلے گھر بھی بھاگی چلی آئیں۔ تو یہاں پہ تو ویڈیوز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے آنے کے بعد تو امی جی اتنا روئیں، آنٹی جی اتنا روئیں، آنٹی جی تو رو رو کے برا حال ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ ویسے یہ بات کوئی ماننے والی نہیں ہے کہ آنٹی جی ایمان کو دیکھ کے روئی ہوں گی یا تڑپی ہوں گی یا کچھ بھی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں یہ مانتی۔ وہ اس ایمان کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی وہ نہیں چاہتی کہ ایمان اپنے گھر میں آئے۔ تو میں تو یہ کہوں گی ایمان صاحبہ کو کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کے غلطی کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے گھر بسانا ہے تو اپنے گھر میں ٹک کے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی برے برے حالات ہوتے ہیں سسرال میں، اس سے بھی برے برے شور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عورتیں جنہوں نے گھر بنانا آنا وہ پھر بیٹھی رہتی ہیں، کمپرومائز کر لیتی ہیں، یا پھر آپ ایک ہی فیصلہ کر لیں۔ یہ روز روز کا تماشا، اس سے آپ عوام کو جو ہے نا، اس میں بیچاری لوگ روزانہ آ کے رو رو کے میری ویڈیو میں کامنٹس کرتے ہیں کہ ایمان کے لیے آواز اٹھائیں، یہ کریں وہ کریں، ایمان کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا۔ تو دیکھیں، ایمان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اس نے کیا فیصلہ لینا ہے، کیا نہیں لینا، کیا وہ اپنی ہمت سے اور اپنے صبر سے اپنے شوہر کا دل جیت پائے گی، نہیں پائے گی، یا اسے اپنا جو وہ ٹائم لگا رہی ہے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ، اسے کچھ فیوچر میں فائدہ حاصل ہونے والا ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا شوہر آنے والے ٹائم میں سدھرنے والا ہے نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس حساب سے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں ماں کے گھر بیٹھی رہوں گی تو اس سے میرے شوہر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ فیملی جو ہے یہ جھکنے والی نہیں ہے، نہ ہی لچک دکھانے والی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ایمان صاحبہ ضد نہ توڑتی اب بھی، تو ان کو بہت زیادہ بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اور اس کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر اب بھی میں نے وہی کیا جو پہلے میں کرتی رہی ہوں، تو مجھے جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہوگا، اسی لیے وہ چپ کر کے اپنے گھر آ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، ہماری دعائیں تو ایمان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے اور اسے کوئی پریشانی نہ دیکھنی پڑے اپنے گھر میں۔ اب مطلب کہ اس کو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی رہے تو شور سدھر جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آئے اپنے شور کو ٹائم دے، اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ ٹائم کیا ہے کہ وہ تو گھر میں ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ گھر میں آئے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے تو یہی کہنا ہے وہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ جب وہ گھر میں آئے تو ایمان صاحبہ کو گھر میں ہونا چاہیے، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے آئے، 2 گھنٹے کے لیے آئے، اس کو اس کی بیوی گھر میں ملنی چاہیے، جیسے اس کی ماں اس کو گھر میں ملتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ بٹ صاحب گھر آئیں اور ان کی والدہ گھر میں موجود نہ ہو، والدہ اس کی خیر خواہی نہ کرے، والدہ اس کی کیئر نہ کرے، اور اتنے کانٹ کرنے کے بعد بھی والدہ نے آج تک اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اس موقع پہ میرے بیٹے کی غلطی تھی، یہاں پہ میرا بیٹا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میرا بیٹا غلط تھا، ہے؟ تو ایمان صاحبہ کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ میرے شوہر کی نیچر کس طرح کی ہے، اس کی فطرت کس طرح کی ہے، اس کو خوش آمدی لوگ پسند ہیں، اس کو اپنے ارد گرد رہنے والے، اس کی تعریفیں کرنے والے، اس طرح کے لوگ، اس کو ہمدردیاں دینے والے ہیں، وہ لوگ اس کو پسند ہیں۔ تو بیوی کا بھی کام ہے کہ شوہر کی خیر خواہی کرے، اس کے دکھ سکھ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو، اچھے برے ٹائم میں، جو کہ واٹس ایپ پہ اچھا برا ٹائم تو چلتا ہی رہتا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مطلب کہ وہ 2-4 دن ٹھیک ٹھیک گزار لیں، ہیں؟ ایک دن ٹھیک گزرتا ہے تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ، تو ایسے موقع پر بیوی کو ساتھ ہونا چاہیے، ہیں؟ جہاں ماں نہیں اکتا رہی، ماں نہیں تانگ پڑ رہی اپنے بیٹے کے کارناموں سے، تو بیوی کا بھی کام ہے، اگر گھر بسانا ہے تو پھر چپکی رہے، اگر برداشت کر سکتی ہے، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی خاطر اس بندے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اس امید پہ بیٹھی رہے کہ کبھی نہ کبھی سدھر جائے گا، کبھی نہ کبھی رائے راست پہ آ ہی جائے گا، تو پھر ایک ہی فیصلہ لے لینا، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا، روز آنا جانا، آج آ گئی ہے جی، آج چلی گئی ہے، آج آ گئی ہے جی، آج چلی گئی ہے۔
عجیب بات ہے نا. اور مجھے بٹ صاحب کی ایک بات سمجھ نہیں آتی. ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا میری بیوی سوشل میڈیا پہ آئے، دوسری طرف وہ مطلب کہ اپنی جب ان کا چینل ڈاؤن ہونے لگتا ہے نا، جب ویوز کم ہونے لگتے ہیں تو یہ سہارا اپنی بیوی کا ہی لیتا ہے. جیسے ہی یہ دیکھتا ہے نا کہ چینل اب ڈگمگا رہا ہے، 1.5-2 ملین ویوز نہیں آ رہے، تو فوراً سے یہ ایمان کو لے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ بھی یہاں پہ غلطی پہ ہیں کہ یا تو آپ کہیں کہ ایمان کسی کی ویڈیو میں نہیں آئے گی، نہ میری ویڈیو میں آئے گی، نہ اپنے بھائی کی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئے گی، اور نہ ہی وہ خود سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے گی، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کو وہ چار چاند لگائے، اور آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کی ویڈیوز بھی بنائے. آپ کا پچھلا جھگڑا جو ہوا ہے جب آپ یو کے سے آئے ہیں، آپ نے اس کو نہیں بتایا، آپ کی والدہ نے، بہن نے نہیں بتایا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ والدہ اور آپ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ رجب کی غیر موجودگی میں ایمان صاحبہ جو ہیں وہ ویڈیوز بنائیں، کیونکہ غزل جو ہے وہ روز روز آ کے بناتی ہے ویڈیوز، تو اس کا جو سسرال ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اس وجہ سے. لیکن وہ ایمان نے صاف انکار کر دیا تھا ویڈیو میں آنے سے اور اپنے بچے کو لانے میں. یہی غصہ تھا بٹ صاحب کی فیملی کو، جو یو کے سے جب وہ آئے تو ان کو نہیں بلایا. صحیح ہے، تو آپ اپنی ویڈیو کو چار چاند لگانے کے لیے ایمان کو اپنی ویڈیو میں لینا چاہتے ہیں، لیکن جب ایمان اپنا سوشل میڈیا پہ کام کرے تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا اپنے بھائی کے ساتھ آئے پھر بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو غلط بات ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی عزت کا پھر خیال رکھیں آپ بھی اور وہ بھی. بہرحال جی، ہماری دعائیں ایمان صاحبہ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آباد رکھے، خوش رکھے. باقی بٹ صاحب کے سدھرنے کے کوئی فی الحال چانس نہیں ہے. ہاں، اگلے کوئی 8-10 سال بعد وہ سدھر جائیں، جب ان کا یہ زور ٹوٹ جائے، یہ نمبر 1 یوٹیوبر کا جو ان کے سر پہ نشہ چڑھا ہوا ہے اور جتنا لوگ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اگر اس میں کمی آ جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچے کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائیں. ابھی نہیں، فی الحال نہیں، کیونکہ ابھی ان کے سر کے اوپر نا وہ نمبر 1 یوٹیوبر کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور جتنی خوش آمد ان کی ہو رہی ہے اور جتنا ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، اس میں وہ بیوی بچے کو ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں سمجھتے. صحیح ہے جی. تو یہ تھا آج کا ریاکشن ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.